اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اما بعد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں شعبان معظم کی اور اس پربرکت مہینے کی آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ اس مہینے میں ہمیں جیسی عبادتیں کرنی چاہیے ویسی عبادتیں کرنے کی ہم سب کو توفیق دے، اور ہمارے اعمال اور ہماری دعائیں اس مہینے میں اپنی بارگاہ ہمیں مستجاب کرے۔ یہ مہینہ بہت ہی زیادہ عظیم مہینہ ہے، اور وہ 3 مہینے سال کے کہ جنہیں بہت ہی زیادہ پربرکت مہینے کہا جاتا ہے اور جنہیں عبادتوں کے مہینے کہا جاتا ہے، یہ ان 3 مہینوں میں دوسرا مہینہ ہے۔ آپ نے ماہ رجب کی فضیلت کے وقت یہ روایت ضرور سنی ہوگی کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ رجب خدا کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہاں بھی وہی روایت ہم آپ کی خدمت میں سب سے پہلے پیش کریں گے کہ یہاں اس روایت کا دوسرا جملہ کہ جو رسول خدا نے شعبان کے متعلق ارشاد فرمایا، وہ بہت اہم ہے اس مہینے کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور یقینی طور پر جو خود کو امت رسول سے سمجھتا ہے، جو خود کو محمدی سمجھتا ہے، جو خود کو مسلمان سمجھتا ہے اور رسول خدا کا کلمہ گو سمجھتا ہے، اسے ضرور چاہیے کہ اس مہینے کی عظمت کا اقرار کرے اور اس مہینے میں عبادتیں کرے۔ کیونکہ رسول خدا نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال، بنیادی سوال ہمارے ذہنوں میں ضرور آنا چاہیے۔ وہ کیا؟ وہ سوال یہ کہ اس مہینے کو رسول خدا نے خود سے نسبت کیوں دی؟ کیا وجہ ہے آخر کہ رسول خدا نے شعبان کو کہا کہ شعبان میرا مہینہ ہے؟ رجب کو اپنا مہینہ نہیں کہا، رمضان کو اپنا مہینہ نہیں کہا، لیکن کہا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اسی نقطے پر اور اسی سوال پر فکر کر رہا تھا تو اس نتیجے تک پہنچے کہ شاید 2 وجہ ہو سکتی ہیں رسول خدا کی کہ رسول خدا نے فرمایا ہو کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ پہلی وجہ، اس مہینے میں آنے والی مناسبتیں اور اس مہینے میں انجام دی جانے والی عبادتوں کے ذریعے سے بندہ خدا سے نزدیک ہوتا ہے، اور جب بندہ خدا سے نزدیک ہو جاتا ہے، گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، تو رسول خدا کی زندگی کا مقصد اور رسول جس لیے اس دنیا میں آئے تھے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں اس مہینے کی مناسبتیں، امام سجاد کی ولادت، امام حسین کی ولادت، جناب زینب کی ولادت، جناب علی اکبر کی ولادت، جناب قاسم کی ولادت، اور خود امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ مناسبتیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان عبادتوں میں مصروف ہوتا ہے۔ نیمہ شعبان کی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کے ذریعے سے انسان اپنے پروردگار سے قریب ہوتا ہے، گناہوں سے دور ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس مہینے میں کوئی غم کی تاریخ موجود نہیں ہے، پورا مہینہ خوشی کا مہینہ ہے۔ لیکن اس مہینے کی مناسبتوں کے اعتبار سے 3 شعبان امام حسین علیہ السلام کی ولادت، 4 شعبان مولا عباس کی ولادت، 5 شعبان امام زین العابدین کی ولادت، اور اس کے علاوہ 15 شعبان امام عصر کی ولادت ہے۔ یہاں پر کربلا اور کربلا کے وجود میں لانے والے امام حسین علیہ السلام کی مناسبت موجود ہے کہ جو دین کو بچائیں گے اور جو دین کی حفاظت کریں گے، اور کربلا میں اپنا سب کچھ لٹا دیں گے مگر اپنے نانا کا پیغام نہیں مٹنے دیں گے۔ کیونکہ نانا پہلے ہی فرما چکے تھے، حسین منی و انا من حسین، میرا حسین مجھ سے ہے۔ تو اب اگر نانا کہہ چکے کہ حسین مجھ سے ہے، تو اب نانا کو یہاں بھی کہنا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، حسین کا مہینہ بھی میرا مہینہ ہے، حسین بھی مجھ سے ہے اور حسین کا مہینہ بھی مجھ سے منسوب ہے۔ یہ عظمت ماہ شعبان ہے کہ رسول خدا فرما رہے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس مہینے میں اگر دین کو بچانے والے کی ولادت کا دن ہے تو دوبارہ اس دنیا میں ظہور کر کے عدل و انصاف کے پرچم کو ساری دنیا میں لہرانے والے اور ظلم و ستم کا خاتمہ کرنے والے امام زمانہ کی ولادت بھی اس مہینے میں ہے۔ لہذا جب امام عصر آئیں گے تو کس کے مقصد کو پورا کریں گے؟ رسول خدا کے مقصد کو، اور رسول خدا کے دین کو دنیا میں پھیلائیں گے۔
تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی کیونکہ امام زمانہ کے لیے بھی فرمایا ہے رسول خدا نے القائم منا، کہ مہدی ہم میں سے ہے، مہدی مجھ سے ہے، میری ذریت سے ہے، مہدی کا نام میرے نام پر اور اس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی۔ لہٰذا جب امام زمانہ کے لیے بھی فرما دیا کہ وہ مجھ سے ہے اور میرے مقصد کو پورا کرے گا، تو لہٰذا شعبان بھی رسول خدا کے لیے، شعبان کے لیے بھی کہا کہ شعبان بھی میرا مہینہ ہے۔ اور شعبان کی عظمتوں کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، جیسے ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے دادا امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نقل کرتے ہیں اپنے دادا سے، امام زین العابدین سے، اور امام زین العابدین علیہ السلام نقل کرتے ہیں رسول خدا سے۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور جو شعبان میں روزہ رکھے گا وہ خدا کی محبت کو حاصل کرے گا، خدا کے تقرب کو حاصل کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ قسم اس پروردگار کی کہ جس کے دست قدرت میں علی ابن الحسین زین العابدین کی جان ہے، کہ اگر کوئی اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے، مولا علی علیہ السلام کی ایک حدیث کو کوٹ کر رہے ہیں امام، یعنی ایک ہی روایت میں امام جعفر صادق کا بھی ذکر ہے، امام جعفر صادق اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اپنے دادا سے، اور امام زین العابدین اس حدیث کو بیان کرتے ہیں رسول خدا سے، اور پھر اسی حدیث میں مولا علی کا بھی تذکرہ کر کے ان کی بھی ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا علی مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شعبان میں روزہ رکھے گا پروردگار عالم کی اسے محبت حاصل ہوگی، اور وہ خدا سے اور رسول خدا سے تقرب حاصل کرے گا، قربت حاصل کرے گا۔ یعنی ایک تو محبت پروردگار اس کے دل میں آئے گی، دوسری قربت خدا بھی اس مہینے کے روزوں سے حاصل ہوگی، اور تیسری خدا سے وہ نزدیک ہوگا، اور روز قیامت پروردگار اس کو بہشت اس پر واجب کر دے گا۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث کہ جو امام زین العابدین نقل کر رہے ہیں شعبان کی عظمتوں کے بارے میں، شعبان کے روزے کی عظمت کے بارے میں، کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کا ثواب کتنا ہے، اس مہینے میں عبادتیں انجام دینے کا ثواب کتنا ہے، اور اس کے ذریعے سے ضرور واضح ہو جاتا ہے کہ خود اس مہینے کی عظمت کتنی ہے۔ اس کے بعد خود ایک امام صادق علیہ السلام ایک اور روایت خود امیر المومنین مولا علی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شعبان کا مہینہ آیا تو رسول خدا نے منادی کو ندا دی، حکم دیا کہ جاؤ مدینے میں اعلان کر دو کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں روزہ رکھ کے میری مدد کرے، عبادتوں کے ذریعے سے اور روزے کے ذریعے سے میری مدد کرے۔ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میں نے منادی کی یہ ندا سنی تو اس کے بعد میں آخر عمر تک میرا شعبان کا کوئی روزہ نہیں چھوٹا۔ مولا علی علیہ السلام کا یہ کہنا بتا رہا ہے کہ اس مہینے کی عظمت مدینے والوں میں کس قدر تھی، اور رسول خدا کی نظر میں اس مہینے کی عظمت کس قدر تھی کہ رسول خدا نے اعلان کرایا منادی کے ذریعے سے کہ جاؤ اس مہینے کی عظمت کا اعلان کر دو۔ پھر اس کے بعد میں امام صادق علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں سے بیان کیا کہ شعبان کے بارے میں اور شعبان کی عبادت کے روزوں کے بارے میں ایک دوسرے کو موعظے کیا کرو، ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرو۔ تو سوال کیا راوی نے کہ مولا کیا آخر عظمت ہے اس مہینے کے روزوں کی، کیا آخر وجہ ہے کہ اس مہینے کی روزوں کی ایک دوسرے کو تاکید کریں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے روزوں کے ذریعے سے حتیٰ گناہ کبیرہ بھی پروردگار عالم معاف کرتا ہے۔ اس مہینے کے کچھ مشترکہ اعمال ہے کہ جو ہمیں ضرور انجام دینے چاہیے۔ یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے اور اس عبادتوں میں ہمیں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ کچھ اعمال ہیں جو ہمیں ضرور انجام دینے ہیں۔ پہلا عمل ان میں سے ہر روز 100 مرتبہ، انسان ہر روز 70 مرتبہ کہے استغفر اللہ واسألہ التوبہ، یعنی ہر روز 70 مرتبہ یہ جملہ انسان دہرائے، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز 70 مرتبہ ہر روز استغفار ہے، اس جملے کے ذریعے سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ دو ذکر انسان روزانہ 70 مرتبہ اس مہینے میں انجام دیں۔ تیسرا عمل، اس مہینے میں ہر روز بقدر استطاعت صدقہ دیں۔ ویسے تو انسان کو
پورے سال صدقہ دینا چاہیے، لیکن اس مہینے میں خاص کر اس مہینے کی عظمت کو درک کرتے ہوئے ہر روز انسان صدقہ ضرور دے، کیونکہ اس مہینے میں تو دوسری عبادتوں کا ثواب بھی زیادہ ہے، صدقے کا ثواب بھی یقیناً اس مہینے میں انسان کو زیادہ سے زیادہ ملے گا۔ چوتھا عمل، اس مہینے میں 1000 مرتبہ اس جملے کو اور اس دعا کو پڑھے، یعنی پورے مہینے میں 30 دنوں میں 1000 مرتبہ یہ پڑھے، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون۔ دوبارہ اس دعا کو ہم تلاوت کرتے ہیں کہ اس دعا کو 1000 مرتبہ پورے مہینے میں پڑھنا ہے۔ اب انسان شیڈیول بنا لے کہ روزانہ وہ کتنی مرتبہ پڑھے گا کہ 1000 مرتبہ مہینے میں ہو جائے گی، اس اعتبار سے اس دعا کو 1000 بار اس شعبان کے مہینے میں پڑھے، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون۔ پانچواں عمل، ہر جمعرات کی نماز، یعنی ہر جمعرات کو انسان 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل واللہ احد کا سورہ پڑھے۔ فقط جمعرات کو یہ نماز پڑھنی ہے، یعنی اگر اس مہینے میں 4 جمعرات ہیں تو 4 جمعرات کو یہ نماز پڑھنی ہے شام میں، اور ہر رکعت میں 2 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ قل واللہ کا سورہ ہے، اور اس کے بعد میں جب نماز ختم ہو جائے تو 100 مرتبہ درود پڑھے اور اس کے بعد پروردگار عالم سے دعائیں مانگے، مغفرت طلب کرے کہ پروردگار عالم یقیناً اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ چھٹا عمل، اس مہینے میں صلوات زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ روزانہ انسان پابند کرے خود کو کہ کم سے کم 1 تسبیح صلوات کی ضرور پڑھنی ہے، یا اس مہینے میں خود کو پابند کرے کہ مجھے اس مہینے میں 1000 مرتبہ صلوات ضرور پڑھنی ہے۔ بہرحال کسی بھی طریقے سے شیڈیول بنائے، لیکن صلوات اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ پڑھے، کیونکہ رسول خدا کا مہینہ ہے اور صلوات رسول خدا سے اور ان کی آل سے مخصوص ہے۔ ساتواں عمل، ہر روز زوال کے وقت اس دعا کو ضرور پڑھے، یہ بہت اہم دعا ہے اور اس دعا کو ہر روز پڑھنے کی بہت زیادہ، 1 مرتبہ پڑھنے کی تاکید ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد شجرۃ النبوۃ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ۔ مکمل دعا ہے، تقریباً 1 صفحے کی دعا جو آپ کو مفاتیح الجنان میں مل جائے گی۔ اس دعا کو روزانہ 1 مرتبہ ظہر کے وقت یا ظہر کی نماز کے بعد انسان ضرور پڑھے۔ اور اس کے بعد 8واں عمل، انسان اس مناجات کو پڑھے کہ جس کا ذکر اس مفاتیح الجنان میں کیا گیا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد واسمع دعائی۔ یہ مناجات بھی انسان روزانہ 1 بار کم سے کم ضرور پڑھے۔ یہ 8 اعمال ہم نے جو آپ کی خدمت میں ذکر کیے، یہ اس مہینے کے مشترکہ اعمال ہیں کہ جو ہر کسی کو اعمال ضرور انجام دینے چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ اعمال اس مہینے کے مخصوص مناسبتوں کے اعتبار سے اعمال ہیں، شب اول کے، شب دوم کے، نیمہ شعبان کے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں انجام دیں اور اپنی دعاؤں کو پروردگار سے مستجاب کرا لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔